نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما چلے ہم نے 45 آیت تو پڑھ لی تھی، 46 بھی میرے خیال میں پڑھ لی تھی ہم نے، لیکن 46 سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے 47 پھر ہم جاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو کہ یظنون، ظن کا میننگ بلکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس گمان کرنا بھی ہوتا ہے اور یقین کرنا بھی، کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں یا جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ، یقین کرتے ہی لکھا ہوتا ہے موسٹلی ٹرانسلیشنز میں، اور وہی آپ نے یاد کرنا ہے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے، ملنے والے، ربہم، اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو خاشعین کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھ لی تھی کہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ قیامت کے دن پر 100% یقین ہے۔ ایمان اور یقین کا ڈفرنس پڑھ لیا تھا ہم نے، اور بہت بڑا ڈفرنس ہے ایمان اور یقین میں۔ ایمان ہر ایک کو ہوتا ہے، لبرل مسلمز جو ہیں انہیں بھی آخرت پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا عمل بدلتا کیوں نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہونا کہ اگر آج میں نے نماز چھوڑ دی تو ایک تھپڑ پڑے گا مجھے، تو یہ ویسے اگزامپل دے رہی ہوں، اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہے ماما کھانا نہیں دے گی، فار ایگزامپل، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے لیکن اگر ایسا میں ڈیسائیڈ کر لوں، اس کو پتہ ہے کہ کینڈی نہیں ملے گی، فار ایگزامپل آپ ایسے سمجھ لیں، ٹافی، اس کو چاکلیٹ چاہیے، وہ نہیں ملے گی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نماز نہ پڑھے، اس کو چاکلیٹ چاہیے، وہ نماز پڑھ کے ہی میرے پاس آئے گا تو اس کو چاکلیٹ ملے گی۔ تو یہ یقین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یقین کی کیفیت۔ اب چاہے وہ جتنا بھی لبرل ہے، اس کا جتنا بھی یقین ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جتنا بھی جو بھی اس کا سسٹم ہے نا، نماز وہ پڑھ کے آئے گا کیونکہ اسے چاکلیٹ چاہیے، اس کو اتنا یقین ہے کہ چاکلیٹ تبھی ملنی ہے اماں سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ہمیں قیامت کے دن جنت، اللہ سے ملاقات تبھی ہونی ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ جب 100% کلیئر ہوگا تبھی انسان اپنا ایکشن بدلتا ہے دنیا میں۔ تو آخرت پر یقین عمل بدلنے کے لیے ضروری ہے، ایمان سے عمل بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے اللہ کو جاننے سے ہی عمل بدل جانا چاہیے۔ جیسے میرے بچوں کو یہ اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ مجھے وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں ان کی ماں ہوں، یہی کافی ہے ان کے لیے میری بات ماننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ گلا میرا خراب ہے زیادہ، ہاں سانس بھی چڑھا، اس لیے آج صحیح سے اتنا بولا نہیں جا رہا، تو بس ایسے ہی ہم کلاس لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ اللہ رب ہے، بات ماننے کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک پہ اتنے سے اثر نہیں ہوتا نا، لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانتے۔ تو پھر اگر میرے بچوں کو مجھ سے محبت بھی ہوگی تو زیادہ چانسز بڑھ گئے کہ وہ میری بات مانیں گے۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ سے محبت ہے، جاننے کے بعد محبت بھی ہے، چانسز بڑھ گئے کہ بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے مان لینا، بس یہ مان لینا، میرے بچے اگر مان لیتے ہیں کہ میں ان کی اماں ہوں، بس یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، یہی ایمان ہے، لیکن اتنی سی بات پہ بچے بات مانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں بیچ میں یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ والی بات ڈال دوں کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو چاکلیٹ دوں گی، اگر نماز نہ پڑھی تو سزا کے طور پہ آپ سمجھے چاکلیٹ نہیں دوں گی یا تھپڑ پڑے گا، فار ایگزامپل، یہ کر لیتے ہیں، سزا اور جو جزا ہے نا اس کو ڈفرینٹ کر لیتے ہیں۔ ریوارڈ یہ کہ چاکلیٹ ملے گی اور نہ پڑھی تو تھپڑ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب یہ یقین ہوگا نا کہ واقعی ابھی میں نے فجر نہ پڑھی تو یہی ہونا ہے، وہ پھر پڑھے گا، وہ پڑھ کے ہی آئے گا۔ تو یہ تیسرا حربہ ہوتا ہے کسی سے عمل کروانے کا۔ تو یہ یقین ہونا ضروری ہے، یہ خاشعین میں، عاجزی رکھنے والوں میں، اللہ کے آگے جھک جانے والے جو لوگ ہیں۔ جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف فزیکلی نہیں جھکنا، اپنے دل کو بھی اللہ کے آگے جھکا لینا ہے، اپنی مرضی کو بھی اللہ کے آگے جھکا لینا ہے، اپنی باتوں کو، ہر چیز کو، اپنی پسند ناپسند کو، سب کو اللہ کے آگے جھکا لینا ہے۔
تو یعنی اپنے آپ کو مقدم نہیں رکھنا، اللہ کو مقدم رکھنا. یہ کون کر پاتے ہیں؟ وہی لوگ جنہیں کہ یقین ہے کہ واقعی سزا اور جزا ہوگی. ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ حساب ہوگا نا. تو حساب ہوگا تو سزا اور جزا ہوگی. تو جس کو پتا ہوتا ہے نا ایگزام کا رزلٹ آ رہا ہے، پیپر دیتے ہیں نا سارے بچے اسکول میں پیپر دیتے ہیں، اگر پتا ہو نا اس ٹیسٹ کا تو ٹیچر نے رزلٹ ہی نہیں دینا، تو بچے کیسا ٹیسٹ دیتے ہیں؟ بالکل ہی فکر ہی کوئی نہیں، جیسا مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، نہ ٹیسٹ سے پہلے فکر ہوتی ہے نہ بعد. اور جب پتہ ہے سزا جزا ہونی ہے تو فکر ہی اور ہوتی ہے، تب سیریس لے کے تب ٹیسٹ دیتے. تو یہ ایکشن میں سیریس چینج کب آتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے. ایمان یقین کی کیفیت میں بدل جاتا ہے. ایمان کے بعد یقین کی ہم نے ٹائپس پڑھ لی تھی. پر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم الیقین سے فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، پھر عین الیقین، اور سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے، اور تھرڈ لیول اس کا کون سا ہے؟ تھرڈ سٹیپ کون سا ہے؟ حق الیقین. ان کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے اس میں نہیں ہم جاتے. اگلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو. یہ پیج نمبر 16 دیکھیں. التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر. انعمت، یہ ہم نے یہاں تک آلریڈی یہ پہلے بھی پورشن پیچھے پڑھ لیا تھا. 40 آیت میں بھی یہی سیم پورشن ریپیٹ ہوا تھا. دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو دوبارہ یاد کرا رہے ہیں. دوبارہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی تھی. نعمت کون سی تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر؟ اللہ نے ان کو اسلام دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ نے ان میں بے شمار پروفٹس بھیجے، پیغمبر بھیجے. نمبر 3، اللہ نے انہیں امت مسلمہ اس وقت کی بنایا، چن لیا اللہ نے انہیں تمام جہان کی امت میں سے امت بنایا. یہ آگے یہی لکھا ہوا ہے، وَأَنِّي، اور یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. یہ والی فضیلت جو میں نے لاسٹ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ بتایا وہ یہ انعام تھا، وہ یہ بلیسنگ، یہ ریوارڈ تھا ان کے اوپر. دنیا میں اللہ نے انہیں یہ 3 بلیسنگز دی. ٹھیک ہے. تھرڈ بلیسنگ کیا ہے؟ کہ تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی. مطلب جہاں پوری دنیا میں اور بھی قومیں تھیں، اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پروفٹس گئے ہیں، اور ہر قوم کو اسلام کا پیغام پہنچا. ایسا نہیں کہ پہنچا نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے چنا ہے باقاعدہ کہ یہ مسلم امت مسلمہ ہوگی. اور چننے سے ہوتا کیا ہے؟ چننے سے ذمہ داری بیسکلی پڑ جاتی ہے نا. تو ان کو چنا تو ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ یہ اب عمل کریں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، رول ماڈلز بنیں گے دنیا کی گائیڈنس کے لیے، کہ باقی لوگ انہیں دیکھ کر سیکھیں. لیڈرز بنا دیا نا اللہ نے انہیں، باقی فالو کریں ان کو اس طرح. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفسن کسی نفس کے، کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا اس دن سے. ڈرو شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی یقبل منہا شفاعہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت. یقبل کیا ہے؟ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. اس کو مجہول کہتے ہیں فعل، اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے مضارع ہے. ویسے صحیح شکل کیا ہوتی ہے مضارع کی؟ یقبلو. ٹھیک ہے. اصل میں ایکٹیو وائس کیا تھا؟ معروف شکل اس کی کیا تھی؟ یقبلو. مطلب یقبلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ قبول کرے گا. مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا میننگ آتا ہے. یہاں فیوچر کا میننگ کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن کی بات ہے. کانٹیکسٹ ہمیں سمپل بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یقبلو کو جب پیسو وائس بنانا ہے تو یا کو پیش دے دی، اور لاسٹ یقبلو ہو گیا. ٹھیک ہے. یقبلو ہو گیا. تو پیسو وائس میں ہمیں کیا نہیں پتا ہوتا؟ سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا. یعنی سبجیکٹ کو لکھا نہیں جاتا، اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کے بغیر بات کی جاتی ہے. اور نہ ہی قبول کی جائے گی منہا اس سے، شفاعتن کوئی شفاعت، کوئی کسی قسم کی سفارش قبول نہیں ہوگی. سفارش کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے ایک کوئی اور کسی دوسرے بندے کی سفارش کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. مطلب کہ اس دن سے ڈرو جس دن کیا ہوگا؟ نمبر 1، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مطلب کام کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. جیسے آپ میرے پاس آ کے بولیں، یا میں کسی کے پاس جا کے بولوں کہ مجھے تم اپنی نیکی دے دو، تو وہ کام نہیں ہے، یہ بات کام نہیں آنی. ٹھیک ہے.
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن۔ نمبر 2، کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ اب جیسے میں کسی کو بولوں کہ پلیز میری جا کے اللہ سے سفارش کر دو، میں اس سے کوئی کام تو نہیں لے رہی، بس مانگ نہیں رہی کچھ، سفارش کا کہہ رہی ہوں، صرف اللہ کو بول دو مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بھی نہیں کام آنی۔ ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، عدل بدلے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ مطلب انسان اللہ سے کہے گا یا اللہ میری دنیا میں اتنی جائیداد تھی وہ تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے، مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ڈیلنگ بھی نہیں ہوگی، اس طرح کی ٹریڈ، اس طرح کی ڈیلنگز بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، قیامت کے دن یہ ہماری ہیلپ نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ انسان دوسرے انسان نفسا نفسی ہوگی، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، ماں باپ اولاد کی کو کچھ نہیں ہیلپ کر سکیں گے، حالانکہ دنیا میں ہم ہر طرح کی ہیلپ اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ایون اولاد دنیا میں ماں باپ کا اتنا کھری ہوتی ہے پر قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکے گی۔ دنیا بیسکلی کام کی جگہ ہے، آخرت سزا اور جزا کی ایک جگہ ہے۔ رزلٹ والے دن کیا کسی نے مدد کرنی، اس سے پہلے اگر ایگزام سے پہلے ایگزام کی تیاری کرانا پڑھانا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر سفارش بھی نہیں کام آئے گی۔ سفارش سے اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایکسیپشنز ہیں، رول یہی ہے کہ سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ سوائے اس کے الا ما شاء اللہ، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس کے کہ اللہ چاہے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ٹھیک ہے، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر الا بإذنہ، مگر اس کے اذن سے، سفارش نہیں ہوگی قبول، رول یہی ہے، لیکن ایکسیپشن اللہ نے رکھی ہے کہ سوائے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سفارش قبول کر لے۔ تو سفارش کو جب ہم یہ شفاعت کا کانسیپٹ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں قیامت کے دن، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت کائنڈز آف شفاعت ہوں گی اس دن، آلموسٹ یہ اس پہ پورے لیکچرز تھے جو کہ میں نے لیے تھے، اور اس میں اراؤنڈ 20 ٹائپس آف شفاعت ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کی، باقی جو نبی ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ، اور شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ ڈیفینیٹلی جہنمیوں کے لیے، جنت والے تو آلریڈی چلے گئے، ان کے لیے کیا سفارش کرنی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ پوری اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اس کے بعد پھر جہنمیوں کے لیے الگ سے سفارش ہوگی، پھر جو حفاظ ہیں، حافظ ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، جن ماں باپ کے بچے چھوٹے ہوتے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے نا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جانا کیا ہے؟ وہ سفارش کرنا ہی ہے نا، یا اللہ تو میرے والدین انہیں جنت میں جانے دیں۔ اب لیکن اسے ایکسیپٹ سفارش کو کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، ہر ایک کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہیں کریں گے۔ سفارش کے 2 رولز ہمیں پتہ چلے، نمبر 1 ہوگی بھی اللہ کی اجازت سے ہی، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کوئی سفارش کر سکے گا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے اپنی امت کی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو وہ سفارش کام آئے گی، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں، کوئی بچہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مشرک ہو، تو وہ پھر اس کی قبول نہیں ہوگی سفارش، وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے سفارش کے 2 رولز میں نے آپ کو بتایا جو ہمیں سورۃ النجم سے پتہ چلتے ہیں، اور کون کون سفارش کر گئے ڈفرینٹ احادیث سے پتہ چلتا ہے، بچے کریں گے، حفاظ کریں گے، ایون فرشتے بھی کریں گے، فرشتے دنیا میں جن کو دیکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سفارش کریں گے، اور اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اس کو اگر ہم پڑھنے لگیں تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، تو یہ اس میں ایکسیپشنز ہیں، اور بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا، یہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی لین دین کرنے سے جان نہیں چھوٹ سکتی انسان کی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ يُنصَرُونَ جا پہ دیکھے دوبارہ پیش ہے، زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مضارع کیا بن گیا؟ مجہول بن گیا، پیسو وائس بن گیا، وہ مدد دیے جائیں گے، مدد بھی نہیں دیے جائیں گے وہ، یعنی ان 3 آپشن جہاں دیے گئے نا، قیامت کے دن کیا نہیں ہوگا؟ نمبر 1 کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، نمبر 2 کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نمبر 3 کوئی بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ لے کے جان نہیں چھوڑیں گے، نمبر 4 کوئی اور بھی مدد نہیں دیے جائیں گے، یعنی ان 3 کے علاوہ بھی تم کوئی اور آپشن سوچ لو نا،
کہ اس کے ذریعے سے مدد ہو جائے گی، تو وہ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہوگا وہ دن۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جان چھوٹ جائے گی، یہاں پہ اسپیسیفکلی تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میسج ہم سب کے لیے ہے، جان چھوٹ جائے گی، نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اس دن وہی ہوگا۔ یہ جو اختیار آپشن والا سسٹم ہے نا، چوائس والا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں چوائس دے رکھی ہے، اور چوائس کا بھی میں نے آپ کو مطلب بتا دیا تھا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم غلط کو چوز کریں۔ غلط ایگزسٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چوز کریں۔ فار ایگزامپل، بھوک بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کھانا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آپ کبھی چوز کریں گے بھوک کو؟ آپ کھانے کو ہی چوز کریں گے۔ نارمل ڈیز ہیں، روزہ نہیں ہے، آپ کھائیں گے کھانا، ہو ہی نہیں سکتا آپ نہ کھانا کھائیں۔ بھوک لگی ہے، آپ بھوک کو نہیں چوز کریں گے، کھانے کو ہی چوز کریں۔ تو انسان کے پاس دو آپشنز بھی ہونا، وہ چوز، اس کا کام ہے کہ وہ رائٹ کو چوز کرے، حق کو چوز کرے۔ کیسے حق کو؟ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کون سا ہے، میں کیا چوز کروں، کیسے چوز کروں؟ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مینول دیا ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز، یہ گائیڈ لائنس دی ہیں قرآن میں، حدیث میں، جس کو فالو کر کے جس بندے کو کوئی کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن کلیئر کر کے فالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ یہ چیزیں بلکہ سمپل ہیں، اور انسان نے خود ان کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ومز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اس کو کچھ فالو نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ کچھ باؤنڈریز کو میں نہ رہنا پڑے۔ آگے دیکھیے، تو یہ قیامت کے دن کی بیسکلی بات ہو رہی ہے، اس سے ڈرے، اور وہی قیامت کے دن پہ یقین ہوگا تو یہ جو ان کو جو نعمتیں بھول گئی ہیں نا، یاد کرو اس نعمت کو، کا کیا مطلب ہے؟ اس نعمت کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا جو احسان ہے تمہارے اوپر، اس احسان کو، اللہ کی فیورز کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے کیا ہوگا کہ تم پھر صحیح رستے پہ چلو گے، سیدھے رستے پہ چلو گے۔ یعنی اگر میں یاد کروں کہ جی میرے بچے، میرے پیرنٹس اتنے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے گاڑی لے کے دی تھی، تو میں بھی ان کی پھر خدمت کروں گی، ان کا خیال کروں گی، ان کی بات مانوں گی۔ یہ والی بات ان لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر، نیکسٹ آیا 49، وَإِذ، اب یہاں سے واقعات شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 40 to 48 کیا تھا؟ 40 to 48 میں جرنل بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ اب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کون تھے؟ یہود و نصارہ۔ پہلے یہ کیا تھے؟ پہلے یہ ڈیفینیٹلی مسلمز تھے، اور لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کو چینج کر دیا، یہودی ہو گئے، بعد والے عیسائی ہو گئے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ موجود ہیں؟ یہودی موجود ہیں۔ عیسائی تھے نہیں مدینہ میں زیادہ، اکا دکا ہوں گے، باقی نہیں تھے۔ عیسائی سارے کہاں تھے؟ بارڈرز پہ تھے، نارتھ کی طرف تھے، رومن امپائر کے ساتھ جو عرب کا پورشن لگتا تھا نا اوپر، وہاں پہ تھے عیسائی۔ ان کے ساتھ زیادہ بات ہوتی ہے سورہ آل عمران میں، وہ نازل ہوئی تھی ان کو کیٹر کرنے کے لیے، وہ آڈینس ہے اس صورت کی۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی سورۃ البقرہ میں جیوز کے ساتھ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بسے ہوئے تھے، موجود تھے۔ تو یہ کانٹیکسٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور پریزنٹ سچویشن بھی ذہن میں رکھنی ہے یہود و نصارہ کی، اور اپنی بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بھی ڈیفینیٹلی یہ، اگر دیکھیں میرے دو بیٹے ہیں نا، اگر میں ایک بیٹے کو کچھ کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے دوسرا بھی وہ ایک کو ڈانٹ رہی ہوں کہ جی تم نے فجر ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھی، ٹائم پہ پڑھا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نے اگر پڑھ بھی لیا نا، پھر بھی اس کا کام ہے کہ وہ سنے اور وہ بھی اس کو فالو کرے انسٹرکشن کو، کہ اگلی دفعہ اس کی نہ مس ہو۔ تو اسی طرح اگر بنی اسرائیل کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، انہیں احساس دلایا جا رہا ہے، احسانات یاد کرائے جا رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہم بھی سنیں اور ہم بھی اس سے سیکھیں۔ ہمارا مزید آگے جا کے لنک بنے گا، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے جہاں پہ بنے گا۔ اور اب یہاں سے 48 تک کیا تھا؟ 48 تک آپ نے دیکھا 40 اینڈ 47 میں کچھ پورشن ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ایک گائیڈ لائن انہیں دے رہے ہیں کہ کیا کرو، کیا نہ کرو، صحیح ہے؟ تو ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ان چیزوں پہ فوکس کرو، صبر کرو، اور کس چیز پہ فوکس نہ کرو، یہ یہاں تک بتایا گیا۔ اب 49 آنورڈز انہیں واقعات سنائے جائیں گے، انہی کی ہسٹری سے، تاریخ سے واقعات لے کر ان کو بتائے جائیں گے، ہمیں بھی بتائے جائیں گے۔ اس میں اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واقعات سے کیا ثابت کریں گے کہ دیکھو میں نے تم پہ کتنے احسان کیے۔
اللہ تعالیٰ اپنی فیورز بتائیں گے، فیورز یاد کرائیں گے، اور نمبر 2 اس سے لیسنز، سیکھا کیا اس سے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ احسان کیا تھا میں نے جب یہ واقعہ ہوا، یہ تم پر فیور کی، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے اس سے کچھ سیکھا؟ اس سے کچھ نہیں سیکھا؟ اس سے تم بدلے نہیں بدلے؟ کیا ہوا اس سے؟ یہ دیکھیں گے، یہ 2 چیزیں، اور یہی ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ان واقعات سے سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ فیور کیا تو ہم پہ کتنی فیورز کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، اور ان واقعات سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اور اوورآل اپنی زندگی میں بھی اللہ کے احسانات سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے؟ نجینا، نام بھی بیچ میں ہے اور کم بھی بیچ میں، دونوں ضمیریں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو عربی میں ایسے بیسیکلی بات کی جاتی ہے کہ ایک ورڈ کو چھوٹے سے چھوٹا بنا دیا جاتا ہے جوڑ کے، فصاحت و بلاغت والی لینگویج ہے نا، تو اردو انگلش میں حالانکہ یہ لمبے لمبے جملے بنتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، آل ویسے اولاد کو کہتے ہیں نا، لیکن آل جو ہے وہ فالوورز کو بھی کہتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں کسی کی، وہ بھی اس کی اولاد کی طرح ہی ہو جاتے ہیں نا، اس کے بات ماننے والے اسٹوڈنٹس بھی اولاد کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے فرعون کی قوم اس کا مطلب بنا۔ تو جب نجات دی ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے، ٹھیک ہے؟ یسومونکم، نجات دی، اب یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے نجات دی۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ فرعون ہی سارے کرتے کیا تھے؟ فرعون کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ بادشاہ تھا مصر کا۔ مصر کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو، سارے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں آپ سمجھے، ہماری کنٹری میں بادشاہ کو پرائم منسٹر فار ایگزامپل کہا جاتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر جو بھی ہے، سب کو ہم پرائم منسٹر ہی کہیں گے۔ تو ان کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے نا مصر کے، ان کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے نا، ساروں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو فرعون تھا نا، جو ظلم کرتا تھا باقاعدہ بنی اسرائیل پہ، بنی اسرائیل کی ہسٹری یاد ہے نا، جب حضرت یوسف وہاں پر آئے ہیں، حضرت یعقوب کے سارے بیٹے آ گئے، بادشاہ تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ وقت ان پہ کیا آیا؟ غلام بن گئے یہ لوگ، بادشاہت سے غلامی میں آئے۔ تو یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ اب جب بادشاہ نہیں ہے بنی اسرائیل والے، بلکہ بادشاہ فرعون بن چکا ہے، بنی اسرائیل اب غلامی میں آ چکی ہے۔ جنگیں ہوتی تھی نا ان کی، کوئی نہ کوئی حملہ کر دیتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، تو الٹیمیٹلی یہ سچویشنز بدل جاتی تھی۔ تو اب جب یہ غلام ہے تو فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم، یسومون، یہ یا سے شروع ہو رہا ہے نا فعل مضارع، یسومون، اونا کیا ہوتا ہے؟ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہنچاتے تھے تمہیں، کم، کم تم سب کو، وہ پہنچاتے تھے تم سب کو، سوال عذاب، سو برے کو کہتے ہیں، عذاب سزا، بری سزا دیتے تھے تمہیں، یعنی مشکلوں میں تمہیں رکھا ہوا تھا، پنشمنٹس دیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ بلکہ فرعون کیا کرتا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل اس کو اوپن کر کے بھی بتا دیا کہ بری سزا اس نے کیا چوز کی ہوئی تھی اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے لیے، اور بھی بہت کچھ کرتا تھا، لیکن اس میں سے ہائی لائٹڈ کیا ہے، مین سب سے اہم والی کیا ہے؟ یذبحون، ذبح کرتے تھے وہ، ابناءکم، ان کے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، سوری قوم ہے نا، تو تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے۔ فرعون کی قوم والے کیا کرتے تھے؟ ان کے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا، آپ کو یہ سٹوری یاد ہی ہے، بچے جیسے ہی پیدا ہوتے تھے ان کے بنی اسرائیل کے، تو اس کو لڑکوں کو مار دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کیا تھا؟ ہمیں بکس سے، کتابوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے، اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے، اس طرح سال سال کا نا ان کا کوئی سسٹم تھا۔ اور یہ بھی کوئی ان کے کسی بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو کہ ان کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور ان کی بدل جائے گی حالت، پھر ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے یہ لوگ، ان کی فرعونیت، بادشاہت وغیرہ۔ تو اس وجہ سے اب اس کی کوئی پریڈکشن ہوگی نا، کوئی اس کی تعبیر کے، ایک سال لڑکوں کو مارتے تھے، اگلے سال چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت ہارون جو ہیں وہ زندہ تھے، حضرت موسیٰ کے جو بڑے بھائی ہیں،
لیکن حضرت موسیٰ کی جب برتھ ہوئی ہے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دریا میں ڈال دو کیونکہ اس کو مارنے اب وہ آئیں گے۔ تو یہ چکر اور چھوڑتے کیوں تھے 1 سال؟ ظاہر ہے انہیں لوگ نہیں چاہیے تھے غلامی کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے-بڑے پیرامڈس کنسٹرکشنز وہ لوگ کرواتے تھے اور کنسٹرکشنز بھی ایسی جو کہ ابھی تک دنیا میں اسٹڈی کی جاتی ہیں کہ یہ ہوئی کیسے؟ کیسے بنائی گئیں؟ کیسے کی گئیں؟ تو ان کو اس کام کرنے کے لیے مزدور نہیں چاہیے تھے، مزدور چاہیے، غلام چاہیے وغیرہ وغیرہ، جنگیں کرنے کے لیے لوگ چاہیے۔ تو ان کاموں کے لیے مرد تو چاہیے تھے، تو کچھ کو چھوڑتے تھے، کچھ کو مارتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کو نہیں مارتے تھے۔ ظاہر ہے عورتیں بھی غلامی کرتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، ان کے اتنے سارے کاموں میں مدد ہوتی تھی عورتوں کی وجہ سے۔ پوری غلام قوم کو ختم تو نہیں کر سکتے تھے نا، ختم کر دیتے تو کام خود کرنے پڑتے۔ تو غلام قوم سے غلامی والے کام بھی تو لینے تھے، تو عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور عورتیں پھر ڈیفینیٹلی اور غلام نسل بھی تو اور چاہیے تھی نا، تو وہ اس کے لیے بھی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ یہ جو ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی نا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ہر ایک کی اولاد کو مار دیا جائے، ویسے ہی ہمیں اس کی اتنی ڈسکرپشن میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی انسان پر، اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی۔ اور فرعون جو ہے یہ کام ان کے ساتھ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نجات دی اس سے۔ اب آگے نجات کیسے دی وہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے۔ میری طبیعت آج اتنی ٹھیک نہیں ہے تو ٹائم پہ ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔